الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر مختصر کورس تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ قرآن مجید کو آسانی سے سمجھا جائے، اور یقیناً جب تک قرآن مجید ہماری اپنی زبان میں نہیں سمجھا جاتا اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے فعل کی تعریف اور اس کی پہچان۔ فعل کی تعریف اور اس کی پہچان۔ فعل کی تعریف میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جائے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ زمانہ بھی پایا جائے۔ یاد رکھیے زمانے کے اعتبار سے فعل میں تین زمانے ہوتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ اردو میں ماضی، حال، مستقبل، انگریزی میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں حال اور مستقبل کو ایک ہی نام سے پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے ماضی اور مضارع۔ دو زمانوں کو اکٹھا کرنے کا نام مضارع ہے۔ بہرحال اس کی ایک حکمت موجود ہے کہ میرا آنے والا لمحہ جو ہے وہ مستقبل ہے، اور جو میرا لمحہ گزر چکا وہ ماضی بن گیا۔ تو اس کا مطلب حال کا تصور کہاں رہا؟ تو اس میں دیکھیے وہ جو حال کا تصور ہے اس کو بالکل نہ ہونے کے برابر، لیکن اس کی اہمیت کے اعتبار سے کہ ہمارا زندگی میں کوئی بھی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے جو نافرمانی میں ہو۔ اس کا علاج قرآن مجید نے دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بہت خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ماضی اور مضارع، حال اور مستقبل، یہ فعل کی تعریف میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا، جس میں زمانہ پایا جائے تو ماضی اور مضارع۔ یہ پہلی تعریف تھی جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور تعریف ہم ایڈیشن کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا فہم آئے، ہمیں اس کی سمجھ آئے کہ وہ ہے کیا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ فاعلی حالت کو ہم نے اسم میں پڑھا تھا، جس کو ہم نے نے سے پڑھا تھا۔ اردو میں اس کو ہم نے نے سے تعبیر کیا، اور اس کو ہم نے جو علامت دیکھی تھی اس کی علامت تھی اسم کے اعتبار سے دو پیشیں یا ایک پیش تھی۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوگا۔ اور نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں کہ فعل خود بخود سرزد نہیں ہوتا۔ اس میں کام کرنے والا یعنی فاعل، یعنی کام کرنے والا فاعل موجود ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے اس کی تعریف میں کہ ہم یہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے انسان نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو سسٹم خود بخود تبدیل ہو جائے گا، یہ بات ناممکن ہے۔ فعل کی اس تعریف کے میں دیکھتے ہیں کہ خود بخود کبھی کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس فعل کی اس تعریف سے یہ بہت بڑی بریفنگ ہے
ہمارے ذہن صاف ہو جاتے ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی عمل کرے گا تب وہ کام سرزد ہوگا۔ لیکن اس میں چوتھی بات دیکھتے ہیں، 3 حرفی، 3 حرفی جسے آپ کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 اور مجرد کا مطلب ہوتا ہے فکس۔ 3 حرفی فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے۔ یہ 3 حرفی ہمیشہ ماضی میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں تعریف اس کو دیکھتے ہیں کہ جو 3 کام کرنے والا چونکہ اس میں موجود ہوتا ہے، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں یہ کام کرنے والا یعنی فاعل موجود ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ماضی معروف۔ ہم یہ کہتے ہیں۔ تو فعل کی تعریف میں ہم نے دیکھا، اب ہم آ رہے ہیں اس کی پہچان کی طرف کہ کسی اس فعل کو تعریف کے بعد اس کو کیسے پہچانیں۔ تو پہچان کے اعتبار سے ہم نے اسم کو پہچانا تھا۔ پورے قرآن مجید میں اسم کی ہم نے 3 پہچانیں دیکھی۔ اس کا اعراب تنوین ہوگا، یا اس کے شروع میں الف لام ہوگا، یا مضاف ہوگا۔ تو اسم کی پہچان تھی۔ فعل کی پہچان میں جب ہم 3 حرف کہہ رہے ہوتے ہیں، فعل، تو دیکھیے اس میں پہچان کے اعتبار سے فا کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آئے گا اور لام کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آئے گا۔ لیکن پہچان کے اعتبار سے عربی دانوں نے ویسے بھی 3 اوزان ہمارے سامنے آئے ہیں، جو فعل اور فاعلہ اور فاعولہ، یہ 3 ایسے پیٹرنز ہیں جو ماضی معروف کے پیٹرنز ہیں۔ یہ تینوں اعتبار سے یہ اوزان ہیں، 3 اوزان فعل کے آتے ہیں۔ اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ فا کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آئے گا، لام کلمہ ہمیشہ زبر لے کے آئے گا، اور عین کلمہ جو ہے وہ زبر بھی لا سکتا ہے اور زیر بھی لا سکتا ہے اور پیش بھی لا سکتا ہے۔ یہ ماضی معروف کے 3 اوزان ہمارے سامنے آ گئے۔ ان اوزانوں پہ دیکھیے، فعل جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس اوزان پر بہت سے الفاظ دیکھتے ہیں، فاتحہ، اب ہم دیکھتے ہیں فاتحہ، تو یہ ثلاثی مجرد 3 حرفی اور یہ فعل کے وزن پہ آیا، فاتحہ اس کا روٹ ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کو دیکھتے ہیں فاعلہ کو، تو قرآن مجید نے سامعہ یہ لفظ بولا، اور اسی طرح جب ہم فاعلہ دیکھتے ہیں تو فاعلہ میں کرومہ یہ لفظ ہمارے سامنے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ 3 اوزان ہی آئے ہیں، اور معروف کے 3 اوزان سے ہی سارے ہمارے جتنے بھی الفاظ ہیں انہی اوزانوں میں آتے ہیں، اس کے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ فا کلمہ جو ہے ثلاثی مجرد میں کسی اور حرکت پہ آ جائے۔ تو لہٰذا آج ہم نے آپ کے سامنے فعل کی تعریف اور اس کی پہچان رکھی ہے، لیکن اب ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پہچان میں ہم نے ضمائر سے کیسے پہچاننا ہے۔ اب ہم اس کے بعد ہم آپ کو اس کی فعل ماضی کی پہچان ضمائر سے کرواتے ہیں۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔